اس لیے راہ سلوک کے سالک کو، راہ معرفت کے راہی کو اس بات کی بھی کوشش کرنی چاہیے کہ اپنے گھر کا ماحول بنائے، اپنے گھر میں روحانیت کا ماحول بنائے، گھر میں روحانیت کا، تقوی اور پرہیزگاری کا، نیکوکاری اور دینداری کا ماحول بنائے بغیر ہم میں کمال پیدا نہیں ہوگا۔ آپ حضرات، بات اتنی لمبی نہیں ہوگی، توجہ کریں گے تو انشاءاللہ اس سے ہمارے لیے آسانی ہوگی۔ اگر گھر کا ماحول بنا ہوا نہیں ہوگا تو ہمارا چلنا مشکل ہوگا، ہمارا استقامت کے ساتھ چلنا مشکل ہوگا، اہتمام مشکل ہوگا، ہماری ترقی مشکل ہوگی اور ہماری استقامت مشکل ہوگی۔ ہم کہیں کبھی نہ کبھی چھوڑ کے بیٹھ جائیں گے اور راستے سے ہٹ جائیں گے اور گناہوں میں پڑ جائیں گے اگر ہم نے اپنے گھر کا ماحول نہ بنایا تو۔ اس لیے گھر کا ماحول بنانا ضروری ہے۔ گھر کے ماحول کو بنائے بغیر ترقی مشکل ہے۔ ہمارے استاد محترم حضرت مولانا عبد الرحمن صاحب نور اللہ مرقدہ ایک قصہ سناتے تھے۔ فرماتے تھے کہ ایک بیوی نے اپنے بزرگ سے کہا کہ حضرت صاحب، یہ جو آپ کے آگے پیچھے لوگ ہیں نا، اتنی آپ کی عزت ہوتی ہے اور اتنی آپ سے کرامتوں کا ظہور ہوتا ہے اور اتنے لوگ آپ کے عقیدت مند ہیں، یہ ایسے نہیں ہے، یہ سب میری وجہ سے۔ کہنے لگے باتیں کر رہی ہے، عبادتیں کروں میں، ریاضتیں کروں میں، مراقبے کروں میں، اور ہے سب کچھ تیری وجہ سے، یہ کیا مطلب؟ کہا ٹھیک ہے پھر آپ دیکھ لینا۔ اللہ کی شان، اگلے دن بزرگ صاحب کی تہجد نکل گئی۔ کیا نکل گئی؟ تہجد فوت ہو گئی۔ ارے یہ کیا ہو گیا؟ سالہ سال سے تہجد نہیں چھوٹ رہی، آج تہجد نکل گئی۔ بہرحال استغفار کیا، پتہ نہیں کیا وجہ بنی، سمجھ میں نہیں آیا کچھ۔ اگلے دن اللہ کی شان فجر کی جماعت بھی چلی گئی، فجر کے لیے بھی آنکھ نہیں کھلی، جماعت ہی چلی گئی۔ اب بزرگ کا منہ اتنا سا، بیٹھا ہوا ہے پریشان گھر میں۔ بیوی نے کہا ہاں جی حضرت صاحب کیا حال ہے، کیا ٹینشن ہے؟ کا ٹینشن یہ ہے کہ کل تہجد گئی، آج فجر گئی، جماعت گئی۔ کہا اگر میری بات نہیں مانیں گے تو کل قضا ہو جائے گی، آج تو صرف جماعت گئی ہے، کل فجر قضا بھی ہو جائے گی۔ کہا وہ کیسے؟ کہ میں نے آپ سے کہا نا کہ آپ کے اندر یہ اتنے سارے جو کمالات ہیں نا، اس میں میرا حصہ ہے، اس میں میرا بہت بڑا حصہ ہے، آپ مان نہیں رہے تھے تو اس لیے میں نے آپ کو کر کے دکھایا۔ کہا صحیح صحیح بتاؤ مسئلہ کیا ہے؟ کہا بات یہ ہے کہ میرا ہمیشہ سے معمول ہے کہ جب میں آٹے کو ڈبے میں سے نکالتی ہوں، بسم اللہ پڑھتی ہوں، باوضو ہوتی ہوں، پرات میں ڈالتی ہوں، بسم اللہ کے ساتھ، ذکر اللہ کے ساتھ، اس کو گونتی ہوں ذکر اللہ کے ساتھ، باوضو ہو کر روٹی پکاتی ہوں،
باوضو ہو کر اللہ کے ذکر کے ساتھ سالن پکاتی ہوں، سبزی کاٹتی ہوں، سب وضو کے ساتھ، اللہ کے ذکر کے ساتھ۔ تو جو کھانا اور جو روٹی باوضو اللہ کے ذکر کے ساتھ پکایا جائے اس میں نور ہوگا، اور جو بے وضو اور غیر ساتھ پکایا جائے جو اس کو کھائے گا اس پہ بھی غفلت طاری ہوگی۔ تو پہلے تو میرا معمول یہ تھا، لیکن جب آپ نے کہا نا کہ نہیں تیری وجہ سے کیسے، یہ ساری بزرگی تو میری اپنی محنت ہے، تو اس دن سے میں نے کھانا پکانے، روٹی پکانے میں وضو بھی نہیں کیا، اللہ کے ذکر کا اہتمام بھی نہیں کیا، بسم اللہ بھی نہیں پڑھی۔ اب پڑھ کے دکھائیں تہجد۔ تو وہ بزرگ کہنے لگے بیگم بے شک میں نے مان لیا، میرے سارے کمالات آپ کی برکت سے ہیں، اگر آپ کا ساتھ نہ ہوتا تو میں اس کیفیت کے ساتھ زندگی نہ گزار سکتا، لہٰذا میں آپ سے معافی چاہتا ہوں، آپ جیسے پہلے کر رہی تھی نا اب دوبارہ ویسے ہی شروع کر دیں۔